خواتین و حضرات، آپ سب بخوبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی محفل میں جب بھی آغاز کیا جاتا ہے تو کلام پاک سے کیا جاتا ہے، جو کہ ہو چکا۔ اور آسان الفاظ میں کہوں تو اگر کسی محفل میں، کسی بزم میں کسی کی تعریف کی جائے، اس کی مدح سرائی کی جائے، اور اسی بزم میں، اسی محفل میں اس کے دوست کی تعریف بھی کر لی جائے، اس کے حبیب کا ذکر بھی چھیڑ دیا جائے، اس کے یار کی نعت گوئی بھی ہو جائے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ خواتین و حضرات، اور آسان الفاظ میں اگر کہوں تو جس بزم میں، جس محفل میں معبود کا ذکر ہوگا تو اس میں اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اس معبود کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے میں عظیم صابری خاندان کے سپوت صاحبزادہ امجد صابری شہید کہ جنہوں نے اپنے خاندان کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی نہ چھوڑی۔ خواتین و حضرات، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے جاتے وقت یہ کہا تھا کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، آ جانا میرے آقا۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں جناب عظیم باپ کے عظیم بیٹے محترم مجدد امجد صابری صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے اس بزم کو مزید خوشبودار بنا دیں۔ جناب مجدد امجد صابری صاحب۔ السلام علیکم سب لوگوں کو، اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا اسامہ بھائی کا کہ اس ایونٹ میں انہوں نے مجھے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے۔ اور جیسے ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی بہترین ٹاپک کے اوپر، صوفیزم کے اوپر ایک بک لکھی ہے، اور اس کو ڈیفائن کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، اور اس کو ڈیفائن وہی کر سکتے ہیں جو آپ اولیاءوں سے پیار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ اور انہی کی فرمائش پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کلام پیش کرنے، تو دو اشعار میں پیش کروں گا، اور صاحبزادہ کاشف بھائی اجازت ہے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ایک دو اشعار اور پیش کروں گا ایک کلام کے، اسامہ بھائی کا پسندیدہ کلاموں میں سے ایک کلام یہ ہے کہ انہوں نے، اور ہر مطلب جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس کلام کی فرمائش اسامہ بھائی ضرور کرتے ہیں۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمناری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمناری ہو گئی، بن گئی بات۔ جب میں پہنچا در شاہ لولاک پہ، جب میں پہنچا در شاہ لولاک پہ، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، غیب سے آئی آواز و بے خبر، غیب سے آئی آواز و بے خبر، جا تیری کھوٹی قسمت ہری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمناری ہو گئی، اور جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، یہ لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، یہ لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، بن گئی بات۔ آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل